يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہیں، جو ہمارا اور آپ کا خالق، مالک اور پروردگار ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو ہمارے اور آپ کے ہادی، رہبر اور رہنما ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل و اولاد پر، آپ کی ذریت پر کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل فرمائے. آئیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سجدہ ہے کس کا نام، ذرا سر جھکا کے دیکھ، توحید والے ایک ہی سے لو لگا کے دیکھ. محراب شوق میں سر تسلیم خم رہے، کیا راز ہے نماز میں سر تو سر جھکا کے دیکھ. قرآن پاک اور یہ اوراد نو بنو، واللہ دل کے کعبہ کو ان سے سجا کے دیکھ. ہر ایک دل کے واسطے اکثیر ہے نماز، تو بار بار سجدے میں سر کو جھکا کے دیکھ. سجدے ہوں ایسے ہوش نہ اپنا رہے تجھے، ہو جا فنا وجود کا پردہ اٹھا کے دیکھ. محترم حضرات، جیسا کہ یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں، بلکہ انسان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام بلا مقصد وجود میں نہیں آیا ہے. ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما نظر آتی ہے. مثال کے طور پر یہ اسپیکر ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں، اس کا ایک مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اپنی آواز دور تک آپ تک پہنچا سکوں. موبائل ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو تقریر ہو رہی ہے، جو یہاں موجود لوگ ہیں یہ تو لائیو دیکھ ہی سکیں، سن ہی سکیں، اس کے علاوہ جو غائب ہیں وہ بھی بعد میں اس کو دیکھ سکیں. یہ سڑکیں جو ہم آپ دیکھتے ہیں، جس پر دن اور رات لوگوں کو ہم چلتے پھرتے آتے جاتے دیکھتے ہیں، کیا وہ بلا مقصد جاتے ہیں؟ ان سڑکوں پر کوئی پیدل چل رہا ہوتا ہے، کوئی سائیکل سے چل رہا ہوتا ہے، کوئی گاڑی سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس کا ایک مقصد ہے، لوگ کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. پھر یہ کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کائنات کی تمام چیزوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یہ فوائد ان تمام چیزوں میں بھی کار فرما نظر آتے ہیں. چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، یہ پہاڑ ہوں، جھرنے ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہیں. اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. گویا اللہ رب العالمین نے مقصد بتا دیا کہ ان تمام چیزوں کے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے، مقصد ہے تمہاری خدمت گزاری. یہ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. ان کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو نفع پہنچائیں، انسانوں کو نفع بخشیں. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا،
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی آسمان سے اس نے پانی پہ برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کے نو بنو اللہ رب العالمین نے پودے اور رزق اللہ رب العالمین نے ہمیں بہم فراہم کیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات جب ہم نے جان لیا کہ تمام کی تمام چیزیں ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں، تو ہمارا بھی جو کہ اللہ رب العالمین نے تو تعارف کرایا ہے قرآن مجید میں کہ تمہارے بھی پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے ہیں اور تمہارے بھی پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے۔ کوئی چیز بلا مقصد نہیں ہے۔ انسانوں کے وجود اور اس کے مقاصد کا تعارف کراتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا انسانوں کے مقصد وجود کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ انسانوں کا مقصد وجود اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اس کائنات کے اندر اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ پیارے بھائیوں، اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ہم جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پیدا کیا ہے، اگر اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اور اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے ہم اس مشن میں کامیاب نہیں ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کے پیچھے ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ ضمنی مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی سے ملنے جانا ہے، آپ کو جلگاؤں جانا ہے، آپ جلگاؤں گئے، وہاں پر آپ کو کسی شخص سے ملنا ہے، لیکن آپ جب وہاں پر گئے تو آپ کی ملاقات اس شخص سے نہیں ہوئی، لیکن آپ جب لوٹ رہے تھے تو آپ نے کیا کیے؟ آپ نے مٹھائیاں لے لیں، آپ نے کچھ کپڑے لے لیے، آپ نے کچھ اور چیزیں خرید لی، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں وہاں سے لے لیں۔ جب آپ وہاں سے آئے یہاں پر تو اب آپ گھر میں پہنچے تو آپ کیا کہیں گے کہ میں جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد میں کامیاب ہو گیا؟ آپ یہی کہیں گے اپنے گھر میں آ کر کے کہ میں جس مقصد کے لیے گیا تھا اس مقصد میں ناکام رہا، یعنی مجھے جس شخص سے ملنا تھا اس شخص سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، اس شخص سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ حالانکہ آپ نے اسی سفر میں کیا کیے؟ آپ نے بچوں کے لیے مٹھائیاں بھی لی ہیں، آپ نے کپڑے بھی لیے ہیں، آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ سامان آپ نے خریدے ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ اس شخص سے ملاقات، اور وہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں جو بھیجا ہے تو اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے، اور ضمنی مقاصد کیا ہے؟ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، ہم جو تجارت کر رہے ہیں، جو لین دین کر رہے ہیں، یا ہم جو دنیا کے اندر جو چیزیں گھر بنا رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں یا جو ترقیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ ایٹمی پاور ہم بنا رہے ہوں، چاہے چاند پہ پہنچ رہے ہوں، چاہے سورج پہ کمندے ڈال رہے ہوں، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہم چاہے کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، لیکن اگر انسان کا تعلق اس کے رب سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں وہ مقصد جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے، اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہے، اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ضمنی مقاصد ہیں۔ دنیا کے اندر کامیابی، دنیا کے اندر ترقی، دنیا کے اندر خوشحالی، دنیا کے اندر بہت بڑا تاجر بن جانا، بہت بڑا کامیاب شخص بن جانا اور لگزریس زندگی بسر کرنا، یہ مقصد نہیں ہے انسان کا، اور اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا بھی نہیں کیا انسان کو۔ آپ نے اس مثال سے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جو ضمنی مقاصد ہیں، بالکل ویسے ہی کہ آپ جب کسی شخص سے ملاقات کے لیے گئے اور ملاقات نہیں ہوئی تو آپ نے کیا کہا کہ میرا سفر فیل گیا، میں اپنے سفر میں ناکام رہا۔ ناکام رہے آپ، کیوں ناکام رہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس شخص سے ملاقات نہیں کی، حالانکہ آپ نے اس سفر میں آپ نے کچھ چیزیں بھی خریدی، سامان بھی لیے۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر ہم گھر بنا رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ ضمنی مقاصد ہیں، یہ سب ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اگر اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کے اندر جو مقصد بتایا اور اس مقصد کا جو سب سے اہم چیز بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ نماز ہے، یعنی یہ وہ ذریعہ ہے جو انسان کو اپنے رب سے مضبوط کرتا ہے، اس کا تعلق، اس کا قرب اس سے مضبوط کرتا ہے، اپنے رب سے مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ انسان کا اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا بہترین ذریعہ نماز کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں ہم نے سنے، بار بار سنتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز میں قرآن وغیرہ پڑھتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نماز ایک اہم ذریعہ ہے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا، اپنے رب سے قریب ہونے کا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک بہترین ذریعہ انسان کو دیا ہے۔ نماز کی اہمیت اور اس کا فرض ہونا یہ قرآن اور سنت سے بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات کو اس کے واضح کیا ہے، مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کو بہت اچھے سے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ پابندی وقت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا ایک مومن کی جو مثال بیان کی گئی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتا ہے، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، ھدی وبشریٰ للمؤمنین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ کن کا کام ہے؟ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون وهم علی صلاتهم یحافظون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے مومن متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین عند ربک لا یستکبرون، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، کہ بے شک وہ لوگ اپنے رب کے نزدیک تکبر نہیں کرتے، یعنی جب نماز کی بات آتی ہے، نماز پڑھنے کی بات آتی ہے، رکوع اور سجدہ کرنے کی بات آتی ہے تو تکبر نہیں کرتے ہیں، ذرا بھی فخر اور غرور نہیں کرتے ہیں، بلکہ سارا کاروبار اور ساری مصروفیات چھوڑ کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، مومن وہ لوگ ہیں جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہی دراصل سچے لوگ ہیں۔ سچے مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بلا شبہ اللہ کے مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے باہم تعاون کی شکل کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے غمگسار، ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، انفاق کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے متعدد آیات میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ نماز ایک اہم ذریعہ ہے اور مومنوں کا یہ شعار ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے
کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مومنین صادقین کی صفت یہ ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبتیں بھی ان پر پہنچتی ہیں اس پر وہ صبر کرتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ نماز کا ذکر بار بار قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ ایسی کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت دے دیں، قوت دے دیں، اقتدار بخش دیں تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اگر انہیں زمین میں ہم اقتدار بخش دیں تو پھر نمازوں کو قائم کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی جو خاص طور پر تجارت سے وابستہ ہیں، کاروبار سے وابستہ ہیں، جن کو فرصت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بیع و تجارت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے ان کی یہ چیزیں نہیں روکتی ہیں، نہ تو ان کی دکان ان سے روکتی ہے، نہ ان کے کاروبار ان سے روکتے ہیں، نہ ان کی تجارت ان کو اس سے روکتی ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے فوراً ان چیزوں کو بند کرتے ہیں اور اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا ذکر کیا، اور جہاد کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کے متعلق کہا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دینے لگے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے۔ کافروں کے متعلق بات ارشاد فرمائی گئی۔ تو پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی تقریباً ہم بار بار سنتے ہیں کہ تقریباً 700 مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو جس طرح سے نماز مومنین صادقین کی خاص صفت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی خاص صفت ہے، ایسے ہی نماز نہ پڑھنا، نماز سے جی چرانا، نماز میں سستی اور کاہلی دکھانا، نماز سے دور بھاگنا، نماز کے لیے نہ آنا، گھروں میں بیٹھے رہنا، اپنی دکانوں میں مکانوں میں بیٹھے رہنا اور نماز کو یوں ہی ضائع کر دینا، یہ منافقین کا شیوا ہے، یہ منافقین کا شیوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ یہ منافقین اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وهو خادعهم، حالانکہ اللہ رب العالمین نے خود انہیں دھوکے میں رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یراؤن الناس، اور اگر آتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کی مت دیکھو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نمازی بن گیا ہوں۔ تو یہ منافقین کی خاص صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ نمازوں میں کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، گھروں میں بیٹھا رہتا ہے، دکانوں اور مکانوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز مومن کی پہچان تھی اور نماز نہ پڑھنا یہ منافق کی پہچان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کٹر سے کٹر منافق بھی مسجد میں ضرور آتا تھا، چاہے جیسے آئے۔ چاہے حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ دوسروں کے کندھوں پر لٹکتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا نام منافقوں میں شمار ہو جائے اور لوگ مجھے منافق سمجھنے لگے۔ یہ حالت تھی کہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے تھے اور نمازوں سے ہی ان کی پہچان تھی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ مومن ہے اور مومنین ہے، صادقین میں سے ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ پکا منافق ہے۔ اب آپ ذرا اس ماحول کو بھی دیکھ لیں جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ مومن اور صادق ہیں؟ کتنے لوگ جو ہے پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ذرا تصور کر لیجئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی دیکھ لیں اور اس زمانے کو بھی دیکھ لیں جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسے ہی جب ٹائم مل گیا تو پڑھ لیے، دل کیا تو آ گئے، مغرب میں چلو مغرب کی نماز پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ مغرب کی نماز میں ضرور پہنچ جاتے ہیں، 2-3 صف آج بھر جاتی ہے، باقی اور نمازوں میں غائب رہتے ہیں، فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، عشاء کی نماز میں غائب رہتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اور خرچ بھی کرنے کا معاملہ آتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کچھ پریشانی آ گئی، کچھ مصیبت آ گئی، کسی کا تعاون کرنا ہے، تو ایسے وقت میں بھی وہ اپنے جیب کو کیا کرتے؟ ٹٹولتے، بار بار پکڑتے، اور جو کچھ کمائے رہتے ہیں وہ سوچتے کہ ایسا نہ ہو خرچ ہو جائے۔ تو
تو خرچ کرنے کے معاملے میں بھی بڑے بخیل ہوتے ہیں، بڑے کنجوس ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے جیسا حکم دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے مکمل تفسیر تھے۔ آپ جان لیجئے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اسی لیے جہاد کے وقت بھی جب کہ فوجیں آمنے سامنے ہوں اور مسلمانوں کے سامنے جب کافر اور مشرک قومیں ان کے جو لشکر کھڑے ہوں، تو ایسے وقت میں بھی نماز کو ساقط نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو، چاہے بدامنی کی حالت میں ہو، چاہے خوشحالی کی حالت میں ہو، ہر حال میں تمہیں نماز قائم کرنا ہے۔ کہا گیا جب ایک گروہ تمہارے پیچھے نماز پڑھ لے، سجدہ کر لے، تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور اس کے بعد دوسرا جو گروہ ہے وہ آئے اور وہ سب بنا کر آپ کے پیچھے نماز ادا کرے۔ تو یہ آپ اس سے تصور کیجئے کہ نماز کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ نماز صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی گزرے ہیں تمام نبیوں پر اور ان کی امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس نماز کو فرض کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے نے انہیں پکارا کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب فرشتے نے انہیں پکارا تو اس وقت وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس وقت فرشتے نے انہیں پکارا تو اس وقت کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم عاجزی دکھا اپنے رب کے سامنے اور رکوع کر، سجدہ کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو بھی رکوع کر۔ انبیاء علیہ السلام جتنے آئے تمام نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، اور یہ میرے بڑے فرما بردار اور عبادت گزار بندے تھے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ذکر کی ہے، اس میں ایک خاص طور پر نصیحت یہ کی ہے یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد کو مکے کے اندر لا کر کے ان کو چھوڑتے ہیں تو اس وقت دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ میں نے اپنی ذریت کو ایک بے آب و گیا مقام پر لا کر کے خانہ کعبہ یعنی بیت حرم کے میں لا کر کے ان کو یہاں پر قائم کر دیا ہے، یہاں پر چھوڑ دیا ہے ان کو۔ اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ انہیں نماز کا پابند بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ ان کی دنیا سے پہلے ان کے آخرت کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ان کا تعلق ان کے رب سے مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو، میری ذریت کو نماز کا پابند بنا۔ پھر یہی نہیں بلکہ آگے کیا کہتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہتے ہیں اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا، میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا، نماز پڑھنے والا بنا۔ پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَاعْبُدْنِي لہذا میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھی اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی وہاں پر نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت جب قوم کے پاس وہ پہنچی تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ بچہ کیسے پالنے میں بات کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پوری آیت پڑھی انہوں نے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ آپ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں، ابھی پالنے میں ہیں، گود میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہیں، اور جو گفتگو کی جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرو۔
اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بدامنی کی حالت میں ہو چاہے جس حالت میں ہو نماز کو ضرور قائم کرو۔ نماز کی اہمیت کو اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ مومن کے درمیان یعنی بندے کے درمیان کفر اور شرک کے درمیان جو فرق کر دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کو ترک کر دیا اس نے کیا کیا؟ اس کو گویا کہ اس نے برباد کر دیا۔ آپ جانتے ہیں بھائیوں کہ ہر چیز کا ایک کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو اس میں بہت ساری ضمنی چیزیں بھی لگتی ہیں۔ جیسے یہ گھر بنا ہے تو اس گھر میں آپ یہ مسجد بنا ہے تو مسجد میں چھت بھی ہے، یہ کیا نام ہے کالم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، اس میں سرمٹ ہے، اس میں اساری ہے، بہت ساری چیزیں لگی ہیں تب جا کر کے عمارت بنی۔ لیکن اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اس کی بنیاد اس کے وہ مضبوط پلر ہے جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ ایسے ہی دین کا جو معاملہ ہے، اسلام کا جو معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے، اس کی ستون بھی 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور ان کے رسول ہونے کی گواہی دینا، وہ اقام الصلاۃ، سب سے پہلی چیز نماز، یعنی توحید اور رسالت کے بعد جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، والحج و صوم رمضان، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ بنیاد ہے، اسلام کا فاؤنڈیشن ہے، اس کی بنیاد ہے۔ تو ایسے جیسے ہمارا ڈھانچہ ہے، ہمارا ڈھانچہ اپنے 2 پیروں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ ہمارا 2 پیر ہی پورا انسان نہیں ہے، پورا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ڈھانچہ جو ہے اس کی بنیاد ہمارے 2 پیروں پر ہے۔ اور یہ گویا ایک زمین ہے، ہمارا جو جسم ہے یہ ایک زمین ہے۔ اس زمین پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو تو ضروری ہے کہ جو بنیادی چیز ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اقرار شہادتین ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ان چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد ان چیزوں کو نافذ کرنا یہ ہمارے لیے اپنے اوپر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو آگے کے مراحل جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات آئے گی کہ ہاں بھائی یہ آدمی اپنے اوپر جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو لاگو کر رہا ہے، اپنے اوپر دین کی ان تمام باتوں کو نافذ کر رہا ہے۔ اب آنے والی جو باتیں ہیں جیسے کہ اب چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، جیسے کہ اب خلافت قائم کرنا ہے، جیسے کہ اب کیا نام ہے زانی کو سزا دینی ہے، تو عدالتوں کا قیام ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں میں وہ پیش رہے گا اور اس کے لیے جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا۔ یہ چیزیں اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب آدمی ان بنیادی چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کر لے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اگر یہی چیزیں ہمارے اوپر نہیں رہیں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے انہی چیزوں پر ہم عمل نہ پیرا نہ ہوں جو کہ بنیاد ہے، جو کہ ایمان اور اقرار کے بعد شہادتین کے بعد جو سب سے پہلی چیز آتی ہے، انہی چیزوں پر کیا اگر ہم فالوورس نہ ہوں، اس کے پابند نہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم کیا خلافت قائم کریں گے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی زمین پر اللہ کے حقوق قائم کرنے کی بات کریں گے؟ کیا کریں گے؟ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کی باتیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جن کے دل میں تمنا بھی ہے، طلب بھی ہے کہ کاش کی زمین پر اس زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی حکومت قائم ہو، اللہ کے شریعتوں کا نفاذ ہو، لیکن خود وہ نمازوں کے پابند نہیں ہوتے ہیں، خود وہ زکوٰۃ دینے کے پابند نہیں ہوتے ہیں، خود ان کے پاس مال و دولت ہوتے ہوئے بھی وہ غریبوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، حج کی بات آتی ہے تو وہاں پر کنجوسی اور بخیلی سے کام لیتے ہیں، زکوٰۃوں کے معاملے میں پیسے بچا کر رکھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں خرچہ کر دیں گے تو کیا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ان چیزوں کو لاگو کرنے کی کوشش کریں بھائیوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہماری تمام مشکلات کا حل اس میں مضمر ہے۔ نماز کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرما دیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ مدد چاہو، یعنی تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، کچھ تمہیں کام ہو، اللہ رب العالمین سے کوئی تمہیں منوانا ہو یا کچھ کام لینا ہو اللہ رب العالمین سے، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو صبر اور دوسری نماز۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ غزوہ خندق کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کا دن تھا اور ایک رات نہایت سرد رات تھی، اور اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جاؤ ابو سفیان کے لشکر میں جا کر کے دیکھو اور وہاں سے خبر لے کر کے آؤ
کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، کیا وہ لوگ یہاں سے کوچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ابھی وہاں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا آدمی تھا، اور اتنی سیاہ رات تھی، اتنی کالی رات تھی، اور اس پر سے سردی اور مزید طوفان کہ پتھر اڑ اڑ کے آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور دشمن کے خیمے میں، اس کے فوج میں جاؤ، اور وہاں پر جا کر کے تم جا کر کے پتہ لگا کر کے آؤ کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، اور میں وہاں گیا، اور وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے الرحیل الرحیل، یعنی کوچ کرو، یہاں سے کوچ کرو۔ میں وہ خبر لے کر کے آیا، اور جب آیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے نماز میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے تھے۔ تو نماز مشکلات اور پریشانیوں اور مصائب کا حل کا ایک ذریعہ ہے۔ ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین سے تعلق اپنا مضبوط کریں۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی بیوی کو لے کر پہنچے تو ایک ایسے علاقے میں پہنچے کہ جہاں پر وہاں کے بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک ایسا شخص آیا ہے جس کے پاس ایک خوبصورت عورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر دست درازی کرنے کی کوشش کی، غلط کرنے کی کوشش کی، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس پر یہ آفت نازل کی کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، بالکل مفلوج ہو گیا۔ تو اس نے اور بے ہوش ہو گیا، وہ ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ کیا نام ہے، تم میرے دعا کرو میں اچھا ہو جاؤں، میں تمہارے اوپر دست درازی نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دعا کی وہ دوبارہ صحیح ہوا، پھر اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی، پھر دوبارہ اس کی وہی حالت ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا ہے میں تم سے معافی چاہتا ہوں، اب آئندہ تمہارے ساتھ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد وہ صحیح ہوا۔ پھر اس نے ایک لونڈی بھی ان کے ساتھ روانہ کی۔ جب وہ یہاں پر آئی تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں دعائیں کر رہے تھے اللہ رب العالمین سے۔ آپ دیکھیے کہ نماز ہو رہی ہے اور اس کا تعلق کہاں سے کہاں جڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر بیٹھ کر اپنے خیمے میں دعائیں کر رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دشمن کے فوج میں وہاں گھسے ہوئے ہیں اور وہاں کے تمام حالات اور خبریں لا کر کے پہنچا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی حفاظت اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ جریج کا واقعہ تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ جریج ایک ایسا شخص تھا جو انتہائی عابد شخص تھا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو آواز دی، ایک مرتبہ آواز دی، دو مرتبہ آواز دی، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مشغول تھے، تو ان کی والدہ نے ان کو بد دعا دے دی اور کہا کہ جب تک تو کسی بدکار اور فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے اس وقت تجھے موت نہ آئے۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی کہ ایک مرتبہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کے اس نے کہا کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، بدفعلی کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، انہوں نے مکمل طور پر اس سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ عورت وہاں سے ریٹرن ہوئی اور جا کر کے کسی چرواہے سے اس نے جا کر کے بدفعلی کی اور اس کو حمل ٹھہرا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد جب اس کو بچہ پیدا ہوا تو اس کے بعد اس نے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ جریج کا ہے۔ اب جریج کی جب بات سنی گئی تو لوگ بالکل وہ ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ ایک آدمی بڑا عبادت گزار بھی ہو، نماز کا پابند بھی ہو، اور مطلب بہت اچھے سے رہتا بھی ہو، رہن سہن بھی اچھا ہو، دینداری دکھاتا ہو، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جریج کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا اتنا عبادت گزار، اتنا پابند بنتا ہے، اور ایسے ایسے غلط حرکتیں کرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے آ کر کے غصے میں ان کو مارا پیٹا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو خیمے تھے جس میں نماز پڑھتے تھے، جو مسجد تھی ان کی، اس مسجد کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ پوری قوم نے ڈھا دیا۔ اس کے بعد اس چیز سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی جریج کو۔ جب جریج کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور نماز پڑھنے کے بعد آئے اور اس کے بعد اس لڑکے کے پاس پہنچے اور اس کے بعد پوچھا من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ آپ دیکھو نماز مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل نماز میں مضمر ہے۔ ہم کہیں اور ڈھونڈتے ہیں بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی اور کامرانی یہاں پر مضمر ہے، مسجد میں آؤ، یہاں پر آؤ، لیکن یہاں پر ہم دکھائی نہیں دیتے۔ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی ہمیں مارکیٹ میں دکھائی دیتی، وہاں ہم کو فلوس ملتے، وہاں پیسے ملتے، وہاں دکان پر بیٹھنے سے 2-4 گراہک آ جاتے ہیں، 200-400 روپیہ ہمارے کاؤنٹر میں آ جاتا ہے، ہم وہاں پر اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں آپ ذرا سوچو، کامیابی اتنے لوگ کہاں تلاش کرتے ہیں؟ یہاں پر آج جمعہ کے دن اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آخر یہ کہاں کے ہیں؟ یہ لوگ راویر سے آئے ہوئے ہیں کیا؟ یہ لوگ بھساول سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ سب کون لوگ ہیں؟ آپ لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟
ظاہر سی بات ہے اسی محلے کے ہیں، پڑوس کے ہیں، اسی مسجد کے آس پڑوس میں رہتے ہیں. آج اتنی تعداد میں آپ دکھ رہے ہیں، باقی نمازوں میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہیں گے بھائی ہم پٹھان واڑی میں پڑھ لیتے ہیں، ہم اسلام پورہ میں پڑھ لیتے ہیں. بالکل یقیناً پڑھتے ہوں گے، ہمیں بدگمانی نہیں ہے، لیکن اب آپ جب گھر پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد کہاں رہتے ہیں؟ آپ عشاء میں کہاں رہتے ہیں؟ آپ فجر میں کہاں رہتے ہیں؟ یہ پکے منافقین کی نشانی ہے، یہ منافقین کی نشانی ہے. آپ یہ مت کہیے کہ مولانا ہم کو منافق بتا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور کیا نام ہے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں نماز کے لیے. یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. حتیٰ کہ معاف کیجئے مسجدوں کے جو متولیان ہوتے ہیں، جو مسجدوں کے ٹرسٹیان ہوتے ہیں، وہ تک نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ تک نمازوں میں، فجر کی نمازوں میں اور دیگر نمازوں میں غائب رہتے ہیں. دیگر لوگوں کو کیا کہا جائے؟ تو یہ چیزیں ایک مومن کا پہچان نہیں ہے، اس کا شیوا نہیں ہے پیارے بھائیوں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں اور جس مقصد کے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اس مقصد کو ہم پورا کریں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. یہ نماز دین کا رکن ہے، نماز اسلام کا رکن ہے. اس کو اگر ہم نے ڈھا دیا تو یقین مانیے پھر اللہ کے عذاب کو کوئی شے یا کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. اور آج آپ دیکھ لو کہ ہم پر بلاؤں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے. فجر کے اندر آدھی سب بھی نہیں بھرتی ہے، آدھی سب بھی نہیں بھرتی ہے. اور اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہاں سے آس پاس میں آپ کو صرف 10 گھروں کی مثال دے دیتا ہوں. 10 گھروں میں آپ دیکھ لو، مسجد کے آس پاس کے صرف 10 گھر، ان 10 گھروں میں دیکھ لو آپ تو ہر گھر میں کم سے کم 3 سے 4 ایسے لوگ مل جائیں گے جو بالغ ہیں، جن پر نماز فرض ہے. ہر گھر کے اندر آپ دیکھ لو، یہاں پر آس پڑوس میں جتنے بھی گھر ہیں ایسے 10 گھر آپ لے لو اور 10 گھروں میں دیکھ لو ہر گھر میں کم سے کم 2 4 6 نوجوان ضرور مل جائیں گے. باپ ہے، بیٹا ہے، اور کیا نام ہے ایسے لوگ مل جاتے ہیں، بھائی ہیں، ایسے تمام لوگ مل جاتے ہیں. اور گھر میں کم سے کم 4 سے 5 افراد جن پر نماز فرض ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، بس جمعہ کے دن آ جاتے ہیں. نہ جانے جمعہ کو کیا سمجھتے ہیں. سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جس نے 3 جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. لیکن 3 جمعہ تو چھوڑنے کافر سمجھ لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے نہیں گزری کہ من ترک الصلاۃ عامدا متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. جمعہ کی تو بڑی اہمیت ہے، جمعہ کے بارے میں بڑی فکر ہے، جمعہ کے دن ہم بہت اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جو 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے اور جس میں اللہ رب العالمین حاضری دیکھتا ہے، پریزنٹی دیکھتا ہے، اس میں ہم غائب رہتے ہیں. پیارے بھائیوں یہی پہلے نماز میں ہی ہماری حاضری ہوتی ہے اور یہیں پر پتہ چلتا ہے کہ ہم مومن ہیں کہ کافر ہیں، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے پیارے بھائیوں یہ بات یاد رکھو کہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی قربانی نہیں ہے، ایسے شخص کی زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے شخص کا حج نہیں جو نماز کا پابند نہ ہو. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس شخص کی نماز اس شخص کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں، اس شخص کا زکوٰۃ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اس شخص کا حج بھی اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ نماز جو اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حکم ہے اسی کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو باقی چیزوں میں اس کو اللہ رب العالمین کیا اس کو مارکس دے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے بھائیوں کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں اللہ کے واسطے. یہ اتنی بڑی مسجد جو آپ نے بنائی ہے یہ اس لیے نہیں کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں اور سال میں چندہ کر کے اس میں رغ و روشن ملاتے رہیں اور اس کی تعمیر میں ترقی میں بس حصہ لیتے رہیں. یہ اس لیے نہیں پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھو، نماز کے لیے بار بار تقریر نہ کرنا پڑے، نماز کے لیے بار بار بولنا نہ پڑے. اللہ کے واسطے ان چیزوں کی نماز کی اہمیت کو سمجھو. ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اور حدیث میں آگے کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ اگر اس میں کامیاب رہا، اگر وہ اس میں نکل گیا، نماز کے معاملے میں اگر وہ چھوٹ گیا تو پھر اس کے بعد معاملہ دیکھا جائے گا کہ آگے بھی وہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں سے اس کو رخصت مل گئی تو اب آگے کے جو مراحل ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے طے ہو جائیں گے. لیکن اگر یہی پھنس گیا تو پھر آگے وہ جا نہیں پائے گا. کیا ہمیں مرنا نہیں بھائیوں؟ کیا ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ کیا آخرت پر یقین نہیں ہے؟ ہمیں مرنا نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ایک دن ہم اپنے رب کے حضور جانا ہے؟ اپنے آل و اولاد کے چکر میں پھنس کر، اپنے کاروبار اور اپنے لین دین، اپنے تجارت میں پھنس کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اپنی خواہشات کی پیروی میں پھنس کر ہم کیوں نمازوں کی تاریک بن رہے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ پیارے بھائیوں ہم نماز پڑھیں،
نماز میں اپنے رب سے سب سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں. نماز پڑھیں گے اللہ سے قریب ہوں گے. جو مسائل ہمارے ہوں گے اللہ ہمارے مسائل دور کرے گا. یہ بات یاد رکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پانچوں وقت کی نماز پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا